رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں نے کہا اچھا ہو۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں۔ کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں، یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایز اف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا، تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز سے پوچھا تھا۔ سبحان اللہ، اینڈ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز میں دن صبح ہوتا ہے تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا، یعنی کیا کچھ کر لیا۔ پروایکٹیوٹی، a person full of proactivity and far away from laziness۔ یہ دیکھیں نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی بھی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے ٹریٹ ہے اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے، یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ، بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے۔ نہیں، اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر belittling themselves۔ کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھلیسنس۔ میں نہیں کر سکتا، میں کون ہوں، میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں، میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں excuses۔ اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness، اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا، سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایز اف دس کوالٹی آف پروایکٹیوٹی یا جو جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے، جن کے پاس ایک سیلفی اسٹک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ از ایکول، اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے۔ اٹ از فری آف چارج۔ دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پروایکٹیو پیپل۔ وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے، یہ لائکس، فالوورز، کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے۔ تو ہم میں سے کون وہ شخص ہے جس کو جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے؟ سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے اور اس کے رزلٹ میں، اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف۔ So let me share some of the brief examples with you on proactivity.
اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا جسٹ ٹو میک مائی سیلف اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ پروایکٹیوٹی از اے ٹریڈ وچ اینی ون کین فالو. بس ہمت انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں، ابو الحیثم کا، کیوں؟ کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا، وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے، ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، جیل میں ڈالو، ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ، اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور نہ ہی مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا، چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی، ان لیشز کی تھی، اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ براتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا، اور مجھے کہا کہ آؤ جی آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، دا انفیمس تھیف، جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا، اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے، اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں، بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں، اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں، کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق میں ہیں. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی، وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، he was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. do not belittle yourself. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صرف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگ سے معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ تعالیٰ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق پہ قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ LGBT ہو، یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو، یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو، یا چاہے دنیا کے فتنہ، یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہو، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے،
اپنی فیملی پہ تو کام کرتے، وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا، بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات نمت ہر چیز سامنے تھے، اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. تو اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرویکٹیوٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی. میں کون ہوں؟ میں کیا کر لوں گی؟ میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا، اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیے سبحان اللہ. میں بات ہوں، میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں، ٹھیک ہے. تو مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا، مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام تو عبداللہ، احمد، عائشہ، فاطمہ ہے، تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5. اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کی میری اتنی سیلری مل جائے، اتنا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں. نہیں، رائز ابو دیٹ، رائز ابو دیٹ. اور تھرڈ ایگزامپل، وہ بھی کسی بڑے امام کی نہیں بلکہ انسان کی بھی نہیں ہے، ایک ہدہد کی ہے. یو تھنک یو ہیو نو ٹیلنٹس اینڈ کوالٹیز اینڈ اسکلز. ابو معاذ رازی کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ. اس بندے کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، تف ہے، شرم آنے چیز کو، جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا. سورہ نمل میں کیا آتا؟ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا سامنے، تو جب کاؤنٹنگ کی تو ایک پرندہ نہیں تھا، ہدہد. اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے کہ کہا کہ ایکسکیوز نہ لے کے آئے میرے پاس تو میں اسے شدید سزا دوں گا یا اس کا میں قتل کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام مالک اور رسول ہیں، ان کے پاس یہ سوورینٹی اور ان نے حکم دیا. تو ہدہد جب آیا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا سبحان اللہ کہ میں قوم کو دیکھی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہی تھی اور ان کا ایک بڑا تخت تھا. اس نے کہا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو جو نکالتا ہے زمین کے چھپے ہوئے جو راز ہیں، اور جو جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان کرتے ہو. سبحان اللہ. یو نو دا اسٹوری. اس ایک پرندے کی وجہ سے پورا قبیلہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور ملکہ سبا کی سرپرستی میں پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اس ہدہد تو ایک یعنی ویلڈ ریزن بنتی تھی کہ وہ ایک پرندہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں تو پرندہ ہوں، میرا کیا مقصد ہے؟ اس نے تو نہیں کہا کہ آئی ایم جسٹ اے برڈ. ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ. افسوس اس بندے کے لیے جسے ہدہد زیادہ کام کر گیا اس دنیا میں. This bird never justified its lack of contribution. So اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سکلز یا ٹیلنٹس نہیں ہیں تو this is سوء باللہ، this is bad thought of اللہ سبحانہ وتعالی. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب معالی الامور. اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتے ہیں، واشرافہا، اور نوبل کاموں کو پسند کرتے ہیں، ویکرہ سفسافہا، اور کراہیت یعنی ڈسلائک کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو، یعنی چھوٹی تھنکنگ کو. اور تو چھوٹا عمل بھی اچھا ہے، کسی عمل کو حقیر نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ wants a person to think big
wants a person to value himself. He wants a person to aim high. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ. جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اور یاد رکھیں جو اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جن کی گیم بہت ہائی ہوتی ہے, جن کی ہیوی گیمز ہوتی ہیں, دے vision themselves. They vision and they imagine جو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے. So imagine yourself from the people of Jannah. اور اس دنیا میں imagine you have a badge of people of Jannah. How would you behave? Just imagine. میں آپ کو بتاؤں جو ٹیمیں ورلڈ کپ اٹھانا امیجن نہیں کر سکتی وہ کبھی جیت بھی نہیں سکتی. جنگیں میدان میں جیتوں سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. اور اس لیے امیجن کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہاؤ وڈ a World Cup winning team behave? What time would they wake up in the morning? What time would they sleep? ایک World Cup winning team کھاتی کیا ہوگی؟ کیا برگرز اور یہ لیتی ہوگی یا سیلڈز اینڈ اسٹیکس اور ہیلدی فوڈ کھاتی ہوگی؟ کس ٹائم لاسٹ میں لیتے ہوں گے؟ سو دے وڈ بہیو دیٹ وے. پوری کوچنگ ہوتی ہے, ویژن مینجمنٹ ہوتی ہے اس پہ. So if you and me want to be from the people of Jannah, imagine you have this tag on your chest from the people of Jannah. How would you behave? جب آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ جب باہر نکل کے دیکھیں گے کوئی آپ کے پاس آئے گا اینڈ آپ کے ادھر چیسٹ پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے پیپل آف جنہ اور اس کے چیسٹ پہ ایسا ٹیگ نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو بہیو؟ ہاؤ وڈ یو پاس یور ٹائم جب آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے چیسٹ پہ ٹیگ ہے ہی از فرام دا پیپل آف جنہ؟ کیا آپ ٹائم ویسٹ کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو بہیو؟ ہاؤ وڈ یو بہیو بینگ فرام دا پیپل آف جنہ جب امت کو آپ سے لوگوں کی ضرورت ہے؟ سو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اینڈ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وی آر فرام دا پیپل آف جنہ. لیٹس بہیو دیٹ وے. جب وہ امیجن کر لیا, جو شخص اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا امیجن نہیں کر سکتا وہ پھر مشکل ہے جنت میں جائے. امیجن کہ فرشتے کہہ رہے ہیں طبتم فادخلوها خالدین, تم پاک ہو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. So imagine from the people of Jannah and act that way. اور 2-3 چھوٹی چھوٹی ٹپس وہ یہ کہ وہ لوگ لائف کو پرویکٹیولی جی پاتے ہیں, دوز who remember death frequently, کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. ایک ارجنسی ہونی چاہیے, ارجنسی. ڈیتھ کین کم ٹو می اینی ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج رات کو آگے تو میری اننگز ختم, جتنا میں نے کیا تھا بس وہی میری انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد ختم سب کچھ, میرے اعمال ختم ہو جائیں گے, مجھے جلدی اور زیادہ کرنا ہے. لائف از شارٹ. امیجن لائف از شارٹ. کچھ یا ابن آدم انک انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. You are nothing but the number of days. When a day passes, a portion of you goes away. کتنے دن ہم آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں. And the third tip is don't listen to shaitan. He just wants you to be lazy and relax and chill. اصل آرام قبر میں کریں گے انشاءاللہ. اصل آرام اور نیند کی جگہ قبر ہے, اس سے پہلے محنت ہے. If you want to relax in grave, ایک کانسیپٹ ہے pay and play کا. If you pay now, you play later. اور یہ opposite بھی ہے, play and pay. If you play right now, if you have fun right now, you'll have to pay later. Decide کر لیں آج. You have to pay right now and play later. ہمیشہ ہمیشہ کی قبر میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں انجوائے عیاشی کرنی ہے, اور ابھی کچھ ڈسپلن ابھی کچھ محنت کے ساتھ پے کر دیں, یا پلے رائٹ ناؤ 20 30 40 50 سال, limited time, nothing as compared to the infinite amount of years we have to live in the akhirah, and pay later forever in wal-iyadhu billah jahannam. So discipline yourself. Write down. یہ موٹیویشن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ 20 سے 40 منٹ رہتی ہے, اس سے زیادہ نہیں رہتی. پرابلی آپ یہ ویڈیو بند کریں, اس کے بعد آپ 2-3 شارٹس اور دیکھیں تو یہ سب ختم بھول جائیں گے آپ. سو میک بولڈ ڈیسیجنز ان دیز موٹیویشنل مومنٹس, اور لکھیں مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, اور آج کے بعد مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. اور میک شیور کہ آپ کل سے ایک نئی زندگی شروع کریں. جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں
رائٹ ناٹ ٹو ڈو لسٹ کہ جو اپنے کام نہیں کرنے, ٹائم ویسٹرز, گناہوں کے کام, اینڈ رائٹ ٹو ڈو لسٹ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دیم. ڈونٹ جسٹ پلان اینڈ ڈونٹ ورک اینڈ ناٹ ورک. اسٹارٹ رائٹ ناؤ. اللہ تعالیٰ پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ایفرٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. نو بڈی از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کا دین رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے, ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. رزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.